نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 52 سرداری کی پناہ والے شیخ فرید کی طرف لکھا ہے۔ نفس امارہ کی مذمت، اس کے ذاتی مرض اور اس مرض کو دور کرنے کے علاج کے بیان میں۔ یہ جو شیخ فرید بخاری تھے، یہ جہانگیر بادشاہ اور اکبر بادشاہ کے دور میں گجرات اور جو انڈین پنجاب تھا نا، اس کے گورنر تھے یہ، اور یہ حکومت کے اندر کافی بڑے افسر کے طور پر ان کی شہرت تھی، اور ویسے بھی نیک آدمی تھے۔ تو ان کے نام یہ خط لکھا ہے۔ آپ کا بزرگ مرحمت نامہ کہ جس سے آپ نے شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے اپنے مخلص دعا گو کو ممتاز فرمایا تھا، اس کے مضمون کے مطالعہ سے مشرف ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جد بزرگوار علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کے طفیل آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ سید تھے۔ آپ کی قدر و منزلت کو بلند فرمائے، آپ کے سینے کو اپنی معرفت کے لیے کھول دے اور آپ کے کام کو آسان کر دے۔ حق تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور باطنی مطابعت پر ثابت قدم رکھے، اور اس دعا پر آمین کہنے والے پر رحم فرمائے، آمین۔ دیگر یہ کہ بدخو مصاحب اور بری عادت والے ہم نشین کے بارے میں چند فکرے تحریر کیے جاتے ہیں، امید ہے کہ قبولیت کے کانوں سے سنیں گے۔ میرے مخدوم و مکرم، انسان کا نفس امارہ جاہ اور ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے۔ جاہ کا معنی یعنی اپنی بڑائی، تکبر۔ اس کی تمام ہمت اور کوشش اپنے ہم عصروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور وہ فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے اوامر اور نواہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ اس کا یہ دعویٰ الوہیت یعنی خدا ہونے اور خدائے مثل جل سلطانہ کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بدبخت شرکت پر بھی راضی نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو اور سب اس کے محکوم ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اپنے نفس سے دشمنی رکھ، کیونکہ بلا شک و شبہ وہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ پس جاہ اور ریاست، بڑائی اور تکبر وغیرہ نفس کی خواہشات حاصل کرنے کے ساتھ نفس کی تربیت کرنا، حقیقت میں خدائے عز و جل کے دشمن کی مدد کرنا اور اس کو تقویت دینا ہے۔ اس بات کی برائی کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ نیز حدیث قدسی میں وارد ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، بس جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک بات میں مجھ سے جھگڑا کیا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، اور مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ کمینی دنیا حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس وجہ سے ملعونہ اور مبغوضہ یعنی لعنت کی ہوئی اور غضب کی ہوئی ہے کہ دنیا کا حصول نفس کی خواہشات کے حاصل ہونے میں معاون اور مددگار ہے۔ پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کے دشمن کی مدد کرے وہ بالضرور لعنت کے لائق ہے۔ اور فقر جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فخر بن گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر میں نفس کی نامرادی اور اس کے عجز کا حصول ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بعثت سے مقصود اور شرعی احکامات میں حکمت کی وجہ یہی ہے کہ نفس امارہ عاجز اور خراب ہو جائے، کیونکہ شرعی احکامات نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا، اسی قدر نفسانی خواہشات زائل ہوتی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے
کہ خواہشات نفسانی کے دور کرنے میں شرعی احکامات میں سے ایک حکم بجا لانا ان 1000 سالہ ریاضتوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی طرف سے کی جائیں، بلکہ یہ ریاضتیں اور مجاہدے جو روشن شریعت کے مطابق واقع نہیں ہوئے نفسانی خواہشات کو مدد اور قوت دینے والے ہیں۔ برہمنوں اور جوگیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی اور نفس کی تقویت اور پرورش کے سوا ان کو اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مثلاً زکوٰۃ کی ادائیگی میں جس کا کہ شریعت نے حکم دیا ہے، 1 دینار خرچ کرنا نفس کے خراب اور ذلیل کرنے میں بغیر شرعی حکم اپنی مرضی سے 1000 دینار خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور شریعت کے حکم سے عید الفطر کے دن کھانا خواہش نفسانی کے دور کرنے میں اپنی مرضی سے کئی سال کے روزے رکھنے سے زیادہ فائدہ مند ہے، اور نماز فجر کی 2 رکعتوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو کہ سنتوں میں سے ایک سنت کا بجا لانا ہے، اس بات سے کئی درجے بہتر ہے کہ تمام رات نفل نماز ادا کرتا رہے اور فجر کی نماز جماعت کے بغیر ادا کرے۔ غرض کہ جب تک نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے اور دماغ سرداری کے مالی خولیا کی پلیدی سے پاک نہ ہو جائے، یہ مالی خولیا دماغی بیماری ہوتی ہے، نجات محال ہے۔ اس مرض کے دور کرنے کی فکر ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی مرض میں ابدی موت آ جائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفس کے پاک صاف کرنے میں بہت ہی مفید اور نہایت مناسب ہے۔ یہ آفاقی معبودوں کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی یہ غیر اللہ ہے، بت ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور انفسی معبود کا مطلب ہوتا ہے انسان کا نفس امارہ۔ بزرگان طریقت قدس اللہ تعالی اسرارہم نے نفس کے تزکیہ کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار فرمایا ہے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، لا کی جھاڑو سے نہ ہو جب تک صفائی راہ کی، باب الا اللہ میں دخل نہیں ہوگا کبھی۔ جب نفس سرکشی کے مقام میں آ جائے اور عہد شکنی کرے تو اس کلمہ کی تکرار سے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار سے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، بلکہ ہر وقت اس کلمہ کی تکرار ضروری ہے، اس لیے کہ نفس امارہ ہمیشہ ناپاکی کے مقام میں ہے۔ اس کلمہ طیبہ کی فضیلتوں کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر سب آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اور اس کلمہ طیبہ کو دوسرے پلڑے میں، تو یہ کلمہ والا پلڑا یقیناً دوسرے پلڑے پر بھاری ہوگا۔ اس شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کو لازم پکڑے۔ بس بھئی اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو پڑھا ہے، سنا ہے، اس کی اللہ تعالی ہمیں حقیقت بھی نصیب کر دے۔ تو یہ سارے کا سارا جو خط تھا وہ نفس امارہ کے متعلق تھا۔ ایک دفعہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے، تو کسی نے سوال کیا
کہ جی یہ نفس کیا ہوتا ہے، یہ نفس امارہ کس چیز کا نام ہے۔ تو اس وقت میں وہاں پر ہمارے مولانا نظر الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بجائے نظر الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ بھائی نفس انسان کے اندر اس قوت کا نام ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر روح ہے، تو روح انسان کو نیکیوں کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف مائل کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف اور غفلت اور خواہشات کی طرف کو مائل کرتا ہے، اور یہ ہمیشہ برائی کا حکم کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس ہے یہ تو برائی کا ہی حکم کرنے والا ہے، مگر جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو اب یہ جو نفس امارہ ہے یہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، گناہ کی ترغیب دیتا ہے، تو جب اس پر محنت ہوتی ہے وعلیکم السلام، تو پہلے درجے کے اندر یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ تو نفس لوامہ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس درجے پر پہنچ کر جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نافرمانی ہوتی ہے، تو انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو اس گناہ اور نافرمانی پر ملامت بھی کرتا ہے، اس کو کوستا بھی ہے، اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ تو چونکہ اس کی تھوڑی سی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ جب کبھی گناہ ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ گناہوں کی طرف دعوت بھی دینے والا ہوتا ہے، لیکن نفس لوامہ کے مرحلے پر جا کر اس کے اندر گناہ کے بعد ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو افسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے، اور انسان کو صحیح راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے جو اصل میں جو کردار ہے وہ انسان کے اسی نفس امارہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا دشمن ہے کہ یہ ہمارے جسم کے اندر ہے، اور جو اندر کا دشمن ہوتا ہے، جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے بنسبت باہر کے دشمن سے، اور جو شیطان ہے وہ ہمارے باہر کا دشمن ہے۔ اب ان دونوں کے اندر کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے، ان دونوں کا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا ہوتا ہے نا نفس امارہ، انسان کو جتنی بھی گناہوں کی چیزوں کی طرف رغبت اور خواہش ہوتی ہے، تو ہمارا نفس امارہ شیطان کو ہماری ان خلاف شرع خواہشات اور عادات کی جاسوسی کرتا ہے۔ تو شیطان تک جو ہمارے اندر کی جو رغبتیں ہیں، ہمارے اندر کے جو گناہوں کے جذبے اور تقاضے ہیں، یہ ہمارا نفس شیطان تک اس کو جو ہے نا وہ سینڈ کرتا ہے، اور پھر شیطان کا کام شروع ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ مزین کر کے، بہت زیادہ خوبصورت کر کے اور بہت زیادہ لذت والا بنا کر ہمیں جو ہے نا وہ شیطان دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اصل میں جو ہے نا وہ دشمن ہمارا جو بنیادی اور بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ جیسے دو ملک ہیں، اب دشمن ملک کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی ملک کی جاسوسی کے لیے اس کے جو ہے نا وہ ہر وقت کی جو ہے نا وہ جتنی بھی جو پیش قدمیاں ہوتی ہیں، جتنے منصوبے ہوتے ہیں، ان سے باخبر رہنے کے لیے دشمن ملک نے اپنے جاسوس اس ملک کے اندر چھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ جاسوس جو ہے وہ ایک ایک منٹ کی جو خبر ہے وہ دشمن ملک کو پہنچاتے ہیں۔
تو اصل میں جو جس ملک کے اندر، جس ملک کی سرحد کے اندر جو ہے وہ دشمن کے جاسوس پھر رہے ہوتے ہیں، تو اگر دشمن اپنی سرحد کے اندر جو جاسوس ہیں ان کو اگر قابو کر لیا جائے، ان کو اگر پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، تو پھر جو ہے نا وہ اس ملک کی خبریں اور اہم راز اور جاسوسی ساتھ والے ملک تک نہیں پہنچے گی، جس کے نتیجے میں اپنے ملک کا دفاع آسان ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ ہمارا نفس امارہ ہے، یہ ہمارے جسم کے اندر ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ یہ ہمیں اپنے اس دشمن کے ساتھ محبت بھی ہے۔ جیسے اب یہ کیسے محبت ہے، تو جیسے غالباً ایران میں یا عراق میں ایک علاقہ ہے طوس کے نام سے، تو اس علاقے میں ایک صوفیاء کے اندر ایک بزرگ گزرے تھے، ان کا نام تھا ابو عبداللہ محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ایک دفعہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے بتایا کہ جی وہ ایک فلاں آدمی ہے، وہ آپ سے ملنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے کالے رنگ کا کتا بھی ہے۔ تو اب جب ان کو بتایا گیا نا کہ جی وہ ایک آدمی آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک کالے رنگ کا کتا بھی ہے، تو یہ بزرگ جو تھے نا ابو عبداللہ محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی جگہ سے اٹھے، دروازے پر گئے اور اس آدمی کا بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس آدمی کو، وہ بھی خیر کوئی ظاہر ہے کوئی اللہ کا بندہ ہی تھا، کوئی جو آیا تھا خانقاہ والوں کو سبق دینے کے لیے، تو انہوں نے اس آدمی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، اور اس کا جو ساتھ میں کتا تھا، تو ان بزرگوں نے اس کے لیے وہ خاص اسپیشل طور پہ جگہ صاف کرائی، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بڑے اچھے برتن کے اندر انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے جو ہے نا وہ شربت بنواؤ کتے کے لیے۔ تو وہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ جی یہ کتا ہے اور ہمارے اتنے بڑے حضرت صاحب ہیں اور یہ اس کتے کا اتنا اکرام کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا، لیکن ادب کی وجہ سے خاموش تھے۔ تو خیر جب وہ آدمی کچھ دیر بیٹھا پھر وہ چلا گیا، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے جو ہے نا یہ کتے جیسا ایک جانور ہے اور جس کو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا ہے، تو کیا وجہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ والا جو کتا ہے، جو کتا جانور ہوتا ہے، یہ جب بھی چلتا ہے یہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کتا ایسا جانور ہے جو کبھی بھی اپنے مالک کے آگے نہیں چلتا بلکہ اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ فرمانے لگے لیکن انسان کے اندر کا جو نفس امارہ کا کتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس نفس کے کتے کے پیچھے چلتا ہے۔ تو کہنے لگے اب تم بتاؤ کہ یہ نفس امارہ والا کتا بہتر ہوا یا یہ جو جانور ہے کتا یہ بہتر ہوا؟ اور پھر وہ دوسرے نمبر پہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، یہ جو کتا جو بھی آیا تھا نا، یہ کسی چیز کو ناپاک کر دے تو وہ جو چیز ہے وہ پانی کے ساتھ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ کتا جو ہے وہ کسی چیز کو ناپاک کر دے تو پانی کے ساتھ دھویا جائے گا، کچھ مرتبہ فقہ کا مسئلہ ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن فرمانے لگے اگر انسان کے نفس امارہ کا کتا انسان کے دل کو اور اس کے باطن کو تکبر اور حسد اور عجب، کینہ، بڑائی، یہ ساری کی ساری جو باطنی بیماریاں ہیں، تو اگر نفس کے کتے نے ہمارے باطن کو اور دل کو ناپاک کر دیا تو ساتوں سمندروں کے پانی سے بھی وہ ناپاکی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر پوچھنے لگے اب تم بتاؤ کہ یہ جو حیوانی کتا تھا یہ بہتر تھا یا یہ جو نفس امارہ والا کتا ہے یہ بہتر ہوتا ہے؟ تو پھر تیسرے نمبر پہ فرمانے لگے کہ یہ جو حیوانی کتا ہے یہ اپنے دشمن کے پیچھے بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی مالک کے دشمن کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے دشمن کو نقصان پہنچائے۔
لیکن کہنے لگے جو انسان کے نفس کا جو کتا ہے یہ اپنے دوست یعنی انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کے جسم کو نقصان کیسے پہنچاتا ہے کہ جب نفس اپنی حرام اور غلط خواہشات پر جو ہے نا وہ جسم کو مجبور کرتا ہے تو یہ نفس خود تو لذتیں لیتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے، لیکن نفس کی حرام لذتوں اور خواہشات کی وجہ سے انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو نفس کا جو کتا ہے یہ ہمارے دوست کو یعنی اپنے دوست کو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ یہ جو حیوانی کتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو تھوڑی سی روکھی سوکھی روٹی ڈال دے یا اس کو تھوڑی سی ایک دو ہڈیاں ڈال دے تو یہ کتا اس روکی تھوڑی سی روٹی پر قناعت کر لیتا ہے اور اطمینان سے صبر شکر کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن انسان کا جو نفس امارہ والا کتا ہے یہ ایسا کتا ہے کہ یہ ہر چیز کے اندر برانڈ کی خواہش کرتا ہے۔ جوتا بھی یہ برانڈ کا مانگے گا، موبائل بھی برانڈ کا مانگے گا، اور کپڑے بھی یہ برانڈ کے مانگے گا، ٹھیک ہے، اور پرفیوم بھی یہ برانڈ کا مانگے گا، گاڑی بھی اچھی کا سوال کرے گا، اور اپنے لیے پروٹوکول کا بھی بہترین درجے کا سوال کرے گا۔ تو جو حیوانی کتا ہے وہ تو معمولی سے ٹکڑے پہ صبر کر لیتا ہے، قناعت کر لیتا ہے، لیکن جب انسان کا جو نفس امارہ ہے جب یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی دوڑ میں لگتا ہے تو یہ معمولی چیزوں سے قرار نہیں پکڑتا بلکہ اچھی سے اچھی، اعلیٰ سے اعلیٰ، بہترین سے بہترین اور برانڈ کانشیس زندگی گزارنے کا یہ عادی ہوتا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ بتاؤ بھائی حیوانی کتا اچھا ہوا یا انسان کے نفس امارہ والا کتا اچھا ہوا؟ تو کہنے لگے جی واقعی یہ تو حیوانی کتا ہی جو ہے نا وہ اس سے اچھا ہوا۔ پھر وہ فرمانے لگے دیکھو کہ یہ جو حیوانی کتا ہوتا ہے تو اس کو کسی کام پر ڈانٹے تو یہ اس کام سے باز آ جاتا ہے۔ اس کا مالک اس کو کسی کام سے روکنا چاہے، غلط کام سے روکتا ہے تو معمولی سی ڈانٹ پر کتا اپنے مالک کی ڈانٹ سن کر اس غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن انسان کا نفس امارہ یہ ایسا کتا ہے کہ اس کو جب ہم کسی غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پھر اپنی اس ضد پر اڑ جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی اس خواہش کو، حرام خواہش کو پورا کرنا ہے ہر حال میں۔ تو اس لیے ہمارے حضرات جو ہے نا وہ یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ یہ جو انسان کا نفس ہے اس کی مثال دودھ پیتے ہوئے بچے جیسی ہوتی ہے کہ جیسے دودھ پیتا ہوا بچہ ضدی ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو کھانے کی ضد کرے تو جب تک اس کو وہ کھانے کی چیز مل نہیں جاتی وہ ضد کرتا ہی رہتا ہے۔ ایسے اس کو کسی کھلونے کی ضرورت ہو تو جب تک اس کو وہ کھلونا نہیں ملتا وہ کھلونے کو لینے کی ضد کری جائے گا، اور جب اس کو اس کی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ جو کتا ہے نا اس کو ڈانٹتے ہیں تو وہ معمولی سی ڈانٹ سے اپنے کام سے باز آ جاتا ہے، لیکن انسان کا جو نفس امارہ ہے اس کو جب کسی کام سے روکا جاتا ہے تو یہ اور زیادہ حریص اور زیادہ ضدی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جو کتا ہے یہ انسان کی ذات سے باہر ہوتا ہے، اور اگر کبھی کبھار یہ کوئی اڑی کرے یا کبھی کبھار یہ اپنے مالک کو کسی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو چونکہ کتا نظر آتا ہے اس لیے اس کے حملے سے اور وار سے بچنا آسان ہوتا ہے، مگر جو نفس امارہ کا کتا ہے جب یہ سرکشی پر آتا ہے، گناہ کرنے پر آتا ہے تو یہ چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے اس نفس کے حملے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو یہ خود نظر آتا ہے نہ اس کے ہمارے اوپر جو حملے ہوتے ہیں نہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے زیادہ
سخت اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ بھئی یہ جو حیوانی کتا ہے یہ شیطان کی پیروی نہیں کرتا، حیوانی کتا شیطان کی بات نہیں مانتا، جبکہ یہ جو نفس امارہ والا کتا ہے یہ تو ہے ہی شیطان کا گرو گھنٹال، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا تو شیطان کے ساتھ بڑا مضبوط اور پکا رابطہ ہوتا ہے، تو یہ شیطان کو اپنے ساتھ چلاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ یہ جو حیوانی کتا ہے اس کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، جب اس کو کھانے کو تھوڑا مل جائے تو یہ پھر کھانا کھانے کے بعد جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو پھر یہ آرام سے سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ مگر جو نفس کا کتا ہے جب یہ سیر ہو کر کھا لے، یعنی جب اس کو اس کی مرضی کی چیزیں ملتی رہیں، اس کی مرضی کی خواہشات کو پورا کیا جاتا رہے، تو یہ پھر آرام سے نہیں بیٹھتا بلکہ مزید زہریلا اور نقصان دہ بن جاتا ہے، چونکہ یہ دیکھتا ہے کہ میری تو ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے اور میری ہر لذت کو پورا کیا جا رہا ہے، تو یہ پھر قناعت کر کے بیٹھتا نہیں ہے بلکہ یہ اور زیادہ سرکش اور ضدی ہو جاتا ہے اور زیادہ نافرمان ہو جاتا ہے جب اس کی ہر خواہش اور لذت کو پورا کیا جاتا رہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ یہ جو حیوان ہے، کتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے ساتھ جب رہتا ہے تو کچھ عرصہ اپنے مالک کے ساتھ رہ کر یہ اپنے مالک سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر نفس امارہ کا کتا یہ ساری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے، مگر یہ کبھی بھی اپنے انسان کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ یہ صلح نہیں کرتا، اس کے ساتھ یہ کبھی بھی مانوس نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رہ کر یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ مرنے والی زندگی کی تیاری کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ جیسے بہت پرانی بات ہے کہ قبرستان کا گورکن تھا، اس کی تقریباً 30-40 سال اس کی زندگی گزری جو ہے وہ قبریں کھودتے ہوئے، تو کسی نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ بھئی تم یہ بتاؤ کہ تمہیں 30-40 سال ہو گئے گورکن کا کام کرتے ہوئے، تو تم نے آج تک کوئی عجیب و غریب کوئی چیز کا مشاہدہ کیا ہو قبریں وغیرہ کھودتے ہوئے تو ہمیں بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھئی جو ہے نا سب سے عجیب و غریب چیز تو یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں مجھے قبریں کھودتے ہوئے، مگر میرا کتا نفس ابھی تک مرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہا لوگ مر رہے ہیں، تم نے کون سا مرنا ہے؟ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، تم کون سا بیمار ہو؟ لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تمہارا کون سا ایکسیڈنٹ ہوا؟ تو کہنے لگا کہ آج 40 سال ہو گئے ہیں، میرا کتا نفس آج تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ ایک دن تم نے بھی مرنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے جو سلسلہ ہے نا اس کے اندر جو ہوتا ہے 7واں سبق، چھٹا سبق وہ ہوتا ہے لطیفہ نفس پر اسم ذات کا۔ جیسے لطیفہ قلب پہ ذکر کرتے ہیں، پھر لطیفہ روح پہ کرتے ہیں، پھر لطیفہ سر پہ کرتے ہیں، پھر لطیفہ خفی پہ، پھر لطیفہ اخفا پہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ذکر کیا جاتا ہے لطیفہ نفس پر، اور پھر اس مقام سے انسان کے نفس امارہ پر تزکیے کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ اس مقام پہ جا کے پھر جیسے ہم لطیفہ قلب کی طرف توجہ کر کے ذکر کرتے ہیں، پھر اس مقام پہ جا کے یہ جو ہمارا نفس امارہ ہوتا ہے ہم اس پر ذکر کرتے ہیں، اور اس پر پھر نفس کے تزکیے کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اس کو آہستہ آہستہ اللہ کے نام کی، اللہ کے ذکر کی لذت ملنا شروع ہوتی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ اپنی حرام خواہشات سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے، سرنڈر کرنے لگتا ہے۔ تو وہاں پر اس چھٹے سبق سے جا کر نفس پر اصلاح کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کی جو گندگی ہے اور اس کے اندر کے جتنے بڑائی کے مادے ہیں وہ سارے کے ساروں کی صفائی شروع ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے ہمارا جو بھی سبق ہے، جتنا بھی ذکر کا سبق ہے، ہم اس پر قناعت نہ کریں، بلکہ آگے سے آگے، مزید آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی محنت، کوشش اور فکر کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ جہاں پہ، جس مقام پہ آپ نے ہمیں اب تک پہنچایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا اللہ ہمیں یہاں سے پیچھے نہ ہٹانا، آگے ہی بڑھانا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ وقت آتا ہے جب اس پر محنت ہوتی ہے، جو نفس امارہ جو پہلے انسان کو گناہوں کی طرف رغبت دلاتا تھا، مائل کرتا تھا، تو پھر وقت آتا ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو جب یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر یہ بھی انسان کو نیکی کی رغبت دلاتا ہے۔ جیسے پہلے یہ گناہوں کی رغبت دلاتا تھا، تو مطمئنہ بننے کے بعد پھر یہ انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، انسان کو نیکی کا شوق دلاتا ہے۔ اور پھر جب پہلے تو صرف انسان کے باطن کے اندر روح تھی جو اس کو اللہ کی طرف کھینچتی تھی، اس کو اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ تعلق، محبت، معرفت حاصل کرنے کی رغبت دلاتی تھی، تو جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر انسان کے معاون ایک نہیں بلکہ دو بن جاتے ہیں، انسان کی روح اور انسان کا نفس مطمئنہ۔ تو پھر اس کے بعد انسان کی پہلے سے زیادہ روحانی ترقی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے ایک اعتبار سے ہماری اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت اور معرفت کے حاصل ہونے میں۔ تو جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے انسان کی ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے ہمارا جو ذکر کا سبق ہے ہم اس کو خوب توجہ سے، دھیان سے کیا کریں، اور آگے سے آگے اللہ سے بڑھنے کی دعا بھی مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ابھی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وہی ہے جی 13 دفعہ انشاءاللہ 13 بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم